السلام علیکم ناظرین، ہم واپس ہیں. میں ہوں ڈاکٹر وسیم زاہد اور میرے ساتھ ہیں سلمان ہاشمی، اور ہم آپ کے لیے یہ رمضان اسپیشل سیریز کنٹینیو کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. لیکن آج ہم نے سوچا کہ آپ کو ایک ذرا اسپیشل قسم کی ایپیسوڈ دی جائے، کیونکہ اکثر مجھے یہ سوال ملتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کیوں بنیں، آپ ڈاکٹر کس طرح بن سکتے ہیں، کیا یہ مشکل ہے، میڈیسن میں انٹری کرنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو کس طرح اسپیشلائز کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس چیز کے بارے میں بات کی جائے. کافی زبردست ٹاپک ہے ویسے ہی، اور کافی سارے لوگ جو ہیں کافی دیکھنے والے ہیں، وہ بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں جو چاہ رہے ہیں آگے میڈیسن پڑھنا. تو کافی لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں کہ کس طرح اور کیا ایم ہو اور کس طرح سے ہم کیا مطلب سوچ کے ہم ڈاکٹر بنیں. اور ہمارے معاشرے میں تو پتہ ہے جو میڈیسن کا جو پروفیشن ہے، ڈاکٹری نوبل پروفیشن نوبل ہے، اور کئی لوگ جو بننا چاہتے ہیں. اور خاص طور پہ مجھے تو ذاتی طور پہ بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی مجھے کوئی جوان لڑکا یا لڑکی ملتی ہے اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم بھی ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میرے خیال میں تو یہ بہترین پروفیشن ہے. بہترین پروفیشن ہے میرے لیے بھی. یعنی کہ دوسروں کا درد بانٹتے ہیں، سب سے بالکل امپورٹنٹ یہ ہے، دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں. بالکل ایسی بات. جی وہ بلکہ جب میں پاکستان میں تھا، کراچی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے SIUT کے نام سے، ڈاکٹر ادیب رضوی، کافی مشہور ڈاکٹر ہیں اور کافی وہاں پہ جو ہے وہ فریویلی کام کرتے ہیں ڈاکٹر. بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے. تو وہاں پہ میرے ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی ہے، وہ اوور لے گئے تھے، کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ، گردوں کے تکلیف کے، اور وہ اوور لے گئے تھے، لیکن وہ وہاں پہ فریویلی رات میں کام کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ نرسز جو ہے وہ اتنی اویلیبل نہیں ہوتی تھی. تو وہ خود جا کے وہ جو ہے وہ دوسروں کا جو پیشنٹس ہوتے تھے ان کے یورین پھوس سے جو ہوتا تھا اس کو خالی کرتے تھے، میں کرتے تھے. نرسز کا کام بھی وہ خود کرتے تھے. اچھا. تو پھر ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا بھی، میرے بلکہ ایک دوست ہیں، کہ آپ کیوں کرتے ہیں، آپ کے فیملی ہے، آپ گھر میں بچے ہیں آپ کے. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوتا کہ میں گھر جاؤں اپنی فیملی کے پاس اور میرا ایک مریض جو ہے وہ اس کا یورین بلیڈر جو ہے وہ فل ہوا ہوا اور وہ اس کو پاس نہ کر رہا ہو، تو میں اس کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا. تو مطلب انسان کے اندر جو ہے نا وہ یہ اس کی فیلنگ جو ہے وہ جو کہتے ہیں مجھے جو خوشی اس سے ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے، مجھے اپنی فیملی کے پاس جانے سے وہ خوشی نہیں مل رہی ہوتی تو مجھے ایک مریض کی مدد کرنے سے ملتی ہے. یہ تو بہت ہی نوبل قسم کے ڈاکٹر ہو. اس طرح کے ڈاکٹرس کا میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. اچھا، لیکن دیکھیں میرا خیال ہے ناظرین کے لیے یہ بات ایک دلچسپ بات ہوگی، کیونکہ ہم دونوں ڈاکٹرز ہیں، ہم دونوں ایک ہی ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں. لیکن میں نے اپنی تعلیم ناروے سے حاصل کی اور آپ نے اپنی پاکستان سے. تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر ہاشمی صاحب، آپ ڈاکٹر کیوں بنے؟ آنیسٹلی بتائیں مجھے. اچھا، میں شروع میں ویسے اتنا کوئی اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، اسکول کی بات کر رہا ہوں، کافی ممی ڈیڈی تھا، ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. لیکن ہماری امی جو ہے وہ انہوں نے ہمیں مدرس ڈے بھی تھا پاکستان میں کل، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا میں ہماری جو امی ہیں، مبارک بھیجی آپ نے ابھی. ہاں امی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو مدرس ڈے پاکستان میں. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. تو ہماری امی شی از فارماسسٹ، تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے پڑھایا، میرے سارے بھائیوں کو بھی. اور انہوں نے مجھے کبھی ٹیوشن نہیں پڑھا، پاکستان میں ایک عام رواج تھا ٹیوشن پڑھنے کا، لیکن انہوں نے کبھی ہمیں ٹیوشن نہیں پڑھنے دیا، خود پڑھایا. اور یہاں تک کہ اتنا پڑھایا کہ انہوں کی ایک خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، اور وہ خواہش انہوں نے میرے اندر وہ ٹرانسفر کر دی پڑھا کے. لیکن ایک جذبہ تو تھا اندر کے، یار لوگوں کی انسانوں کی مدد کرنی ہے، انسانیت کی مدد کرنی ہے. تو وہ جذبہ میرے خیال سے ان دی اینڈ وہی جو ہے وہ مجھے وہ جو ہے موٹیویشن دیتا تھا کہ میں پڑھائی کروں، اس لیے کہ میڈیکل میں کیوں وہاں پہ بھی پاکستان میں بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا یہاں پہ مشکل ہے میڈیکل کے اندر انٹر ہونا. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے ڈاکٹر سلمان ہاشمی کہ جو آپ نے اپنی والدہ کے بارے میں بتائی، کیونکہ اکثر ہماری فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ بچہ میڈیسن پڑھے، اور ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی تھا. میں نے میڈیسن اس لیے جوائن کی تھی آف کورس کیونکہ میں پڑھنا چاہتا تھا، میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا. لیکن یہ انٹرسٹ کہاں سے آئی؟ اور وہاں بھی یہی تھا کہ جو انٹرسٹ تھی وہ میرے پیرنٹس نے بنائی تھی، ان کی خواہش تھی. تو بچپن سے ہی نا مجھے یاد ہے کہ جب میں اور میرے بہن بھائی ہم 9-10 سال کے تھے، تو وہ ہمیں وہ بایولوجی کی کتابیں بچوں کے لیے، اور یعنی کہ انیٹمی وغیرہ کی، کہ ہم وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو اس طرح ہمارے وہ دماغ میں وہ انٹرسٹ آئے. اور جو میرے والد صاحب تھے وہ ہیں لائر ہیں. اچھا. پاکستان سے انہوں نے لاء پڑھی.
لیکن ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے. لیکن اس ٹائم میرے خیال ہے یہ جو خاص طور پہ میڈیسن کا جو پروفیشن تھا, شاید میرا خیال ہے ڈاکٹر وہی بنتے تھے جن کے ماں باپ پہلے سے ڈاکٹر ہوتے تھے. بالکل ایسے ہی تھا, کافی وہ کوٹا سسٹم اسے کہتے تھے کہ وہ ہوتا تھا اس وقت کافی زیادہ, تو وہ نہیں بن سکے. لیکن انہوں نے جو اپنی خواہش تھی اپنے بچوں کے تھرو, تو اس لیے میں نے بھی اسٹڈی شروع کیا. لیکن میں اگری کرتا ہوں کہ جو بعد میں تو جب میں نے یعنی کہ پڑھنا شروع کیا, اور تو وہ تو جو جذبہ تھا نا دوسرے انسانوں کی مدد کرنا, جانیں بچانا, اس کی وجہ سے میں ڈاکٹر. اچھا وسیم بھائی, آپ بھی ایگری کریں گے اس میں, وہ جب ایک فیلنگ ہوتی ہے جب انسان کسی مریض کو علاج کر کے جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ وہ جو ایک خوشی سی آتی ہے, تو وہ پھر انسان کو فیلنگ ملتی ہے, وہ کسی اور جگہ نہیں ملتی, لاجواب ہوتی ہے. بالکل. اور اس طرح اکثر ہوتا بھی ہے کہ, اور یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ مریض جو ہے شکر گزار ہوں. یہ ہماری یہ میں سمجھتا ہوں یہ میرا کام ہے, میرا فرض ہے, میں نے کرنا ہے. لیکن جب مریض خوشی کا اظہار کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ہمیں, اور وہ ایک الگ قسم کی خوشی جو میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کسی کا جو درد ہٹانا, کسی کی جان بچانا, اس سے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارے مریض ہوتے ہیں جن کی ہم مدد نہیں کر سکتے, جن کو ہم نہیں بچا سکتے. جی. اور جس طرح جان بچانے میں خوشی ہوتی ہے اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جب کوئی مریض مر جاتا ہے. بالکل. تو یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے. اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس پروفیشن میں کافی دکھ اور درد بھی ہے. بالکل. مجھے یاد ہے وسیم بھائی, میں آئی سی یو میں تھا پاکستان میں. اچھا. برن آئی سی یو میں, جہاں پہ جلنے کے بعد جو مریض آتے تھے, تو ایک ینگ لڑکی آئی تھی. وہ آپ کو پتہ ہے نا وہاں چولہے جو استعمال ہوتے ہیں وہ گیس والے, تو وہ اس سے جل کے آئی تھی, اور پھر وہ کافی سیریس ہو گئی تھی. تو ہم نے اس کو 2 گھنٹے تک CPR کیا تھا. ہم سب کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح بچ جائے, لیکن وہ 2 گھنٹے آپ لگ رہے تھے. 2 گھنٹے ہم جو ہے وہ اس کو کمپریشنز دی تھیں, لیکن وہ 22 سال کی تھی, اور پھر وہ کافی شدید افسوس بھی اس کے بعد. اور ایگزیکٹلی اس کے اگلے دن میری شادی تھی, تو تھوڑا سا ایموشنل جو ہے نا وہ انوالومنٹ ہو جاتی ہے ایز اے ڈاکٹر ایک پیشنٹ کے ساتھ. ڈیفینیٹلی. مجھے خود یاد ہے کہ جب میں بھی ینگ ڈاکٹر تھا تو میں بھی ICU میں تھا, نہیں بلکہ میں ایمرجنسی جو ریسیپشن ہوتی ہے جب اکیوٹ متا کہتے ہیں, وہاں پہ میری جاب تھی, میں جاب کر رہا تھا. تو ایمبولینس میں ایک آدمی آیا تھا جس کا دل رک چکا تھا, اور جب ایمبولینس ہاسپٹل کی طرف آ رہی تھی نا تو آلریڈی انہوں نے CPR اسٹارٹ کر چکی تھی. تو پھر وہ اندر لے کر آئے اور میں نے ٹیک اوور کر لیا, اور ہم بھی اس کے ساتھ لگے رہے. اس کی عمر کچھ ہوگی تقریباً 50-55 سال. اچھا. تو ہم کافی دیر لگے رہے, یعنی کہ وہ جو ہوتے ہیں ایڈرینلن, ایٹروپین, کمپریشنز, سارا کچھ کرتے رہے. لیکن ایٹ دی اینڈ پھر ہمیں گیو اپ کرنا پڑا کیونکہ اس کی زندگی ہم نہیں بچا سکے. لیکن اس میں یہ بہت مشکل بات تھی کہ اس کے ساتھ جو اس کے اٹینڈنٹس تھے نا, فیملی والے, وہ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے. اور وہ ساتھ والے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ کب ڈاکٹر آئے گا اور ہمیں کوئی خوشخبری دے گا. اور یہ مجھے کرنا پڑا. اور وہاں میں گیا, اور اس آدمی کی وہاں پر بیوی تھی, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں ان کا 10 سال کا بچہ بھی تھا. اور ان کو بالکل نہیں پتہ تھا اس وقت کہ ان کا خاوند یا ان کے جو فادر ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور یہ مجھے ان کو بتانا پڑا تھا, اور یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے, خاص طور پہ جب بچہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ ٹوٹلی انپریپیئرڈ تھے. وہ جب میں اندر آیا تو وہ ایک دم مسکرانے لگے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ڈاکٹر کچھ خوشخبری لے کر آیا ہے. تو ایسی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا فیس کرتا ہے, مشکل پیغام بھی دینے پڑتے ہیں. بالکل. اچھا, آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کس یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ میں کراچی میں ڈو میڈیکل یونیورسٹی, گورنمنٹ یونیورسٹی ہے ڈو میڈیکل یونیورسٹی, اور ون آف دی بیسٹ یونیورسٹیز آف پاکستان. اچھا. جی. تو آپ نے کب فارغ کی تھی؟ میں نے 2010 میں جو ہے وہ فارغ ہوا تھا میرا میڈیکل. اس کے بعد پھر میں نے ہاؤس جاب کی تھی, پھر 3 سال میں نے جو ہے وہ میڈیسن میں کام کیا تھا. تو آپ ناروے آنے سے پہلے ناروے میں آیا ہوں 2015 میں. اچھا, آپ کو 5 سال ہو گئے ہیں؟ 5 سال ہو گیا تقریباً. جی. کافی میرا کچھ دیکھنے والے ہوں گے جو آپ کی سچویشن میں ہیں یا رہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان سے پڑھ کر آئے ہیں, اور پھر یہاں پر آ کے ان کو کافی مسئلہ ہوتا ہے اپنی جو ایجوکیشن کو کنورٹ کرانے میں. بالکل. اب وسیم میں ایسا بھی ہے, ان کی پالیسیز کافی چینج ہوتی رہتی ہیں. جو ہے یہاں پہ ہیلتھ ڈائریکٹرات جو ہے اس کی کافی پالیسیز چینج ہوتی ہیں, ہر سال چینج ہوتی رہتی ہیں. تو جب میں آیا تو اس وقت 2015 اور 16 تک جو ہے وہ جو اسپیشلائزیشن یہاں پہ شروع کرتے ہیں اس کا پارٹ 1 جو ہوتا ہے
وہ انسان کو مل سکتا تھا ایزیلی. اس کے بعد 2017 میں رول چینج ہو گیا, پھر انسان کو جو ہے وہ خود ہی کرنا ہوتا ہے, سرچ کرنا ہوتا ہے, اپلائی کرنا ہوتا ہے, اور پھر اس میں کافی مشکلات آئیں کیونکہ سیٹس کم تھیں اور جو اپلیکینٹس تھے وہ زیادہ تھے. لیکن الحمدللہ اب جا کے مجھے جو ہے وہ جیسے یہاں پہ درامن میں مل گیا, تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے انسان کو, میرے خیال سے تھوڑا صبر کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے. اور اس میں ایک دو باتیں ضروری ہیں, وہ یہ کہ انسان آپٹیمسٹ رہے شروع سے, کیونکہ اب انسان اگر ایک چیز پیچھے چھوڑ کے آ گیا ہے تو پھر آگے کی طرف دیکھے, آپٹیمسٹک رہے, اور ساتھ میں جو لوگ ہیں ان سے وہ اگر ایسے لوگوں کو ساتھ رکھے جس سے اس کو پازیٹیو انرجی ملتی ہے. یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. تو میرا ہے کہ یہ امپورٹنٹ کہ بندہ ایک دفعہ بس ڈیسائیڈ کر لے کہ یہ ٹائم لگنا ہے, ٹائم لگے گا. آپ اگر آئے ہیں نا تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ایک دم ریسیو کرنے کے لیے. آپ کو خود کافی محنت کرنی پڑے گی, خود جا کے مختلف آفیسز میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر وغیرہ کرنا پڑے گا, اور اپنے آپ کو بس آپ یہ مائنڈ سے کر لیں کہ 2-3 سال ایزیلی لگ جانے ہیں, شاید زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. لینگویج بھی سیکھنی پڑتی ہے, 2 سال تو منیمم 2 سال لینگویج ہے جو بیسک لینگویج ہے, اور پھر ناروے کا جو کچھ لاز اینڈ ریگولیشن بھی سیکھنے پڑتے ہیں, وہ بھی سیکھنے ہوتے ہیں, تو کچھ ٹائم لگتا ہے. جی آپ نے تو وسیم بھائی, میں نے تو یہاں سے یونیورسٹی آف آسلو میں پڑھی, جو ناروے کی جو آسلو کی یونیورسٹی ہے وہاں سے میں نے کی تھی, اور میں نے تقریباً 2002 یا 2003 میں نے فارغ کیا تھا. اس کے بعد میں نے اپنی اسپیشلائزیشن وغیرہ شروع کی. لیکن میں یہ کہوں گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں بھی اور ناروے میں بھی اور میرا پوری دنیا میں میڈیسن میں داخلہ لینا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو بہت اچھے گریڈس چاہیے. یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی بہت کافی مشکل ہے. جی ہاں, بہت مشکل ہے. تو اگر آپ میڈیسن پڑھنا چاہتے ہیں, اور اسے کہتا آپ کی عمر شاید 15, 16, 17 سال ہے, جو کچھ بھی ہے, آپ اسکول میں جا رہے ہیں, تو آپ بس ابھی سے پھر فوکس کریں, اپنے گریڈز جو ہیں بہترین کریں, کیونکہ یہاں پہ داخلہ لینا مشکل ہے. اور میرے خیال ہے اوسلو میں آج کل تو ایسا ہے کہ لاسٹ ایئر میں جا کے نا آپ کے آدھے 5 ہونے چاہیے اور آدھے 6 ہونے چاہیے. اچھا, اتنا ہائی ہے. تو یہ ہے, تو یہ ہے کہ داخلہ لینا مشکل ہے کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب آپ ایک دفعہ انٹر ہو جاتے ہیں نا, تو میڈیسن کی جو تعلیم ہے وہ نیسیسرلی اتنی مشکل نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹلی کام کرنا پڑتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے, کافی زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ پورا سیمسٹر آرام کریں پھر ایگزامس کے ٹائم پر خوب پڑھنے کی کوشش کریں, اس سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ساتھ ساتھ جانا کام کرنا پڑتا ہے, لیکچرز اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں, جو کچھ بھی ہے. تو ایک دفعہ آپ انٹر ہو جائے نا تو پھر ایک فلو میں میرے خیال سے ایک فلو میں آتا ہے, اور ساتھ میں دوسرے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, وہ ایک انوائرمنٹ مل جاتا ہے پڑھائی کا بھی, تو بالکل ضروری ہے. اور ایم انسان اگر سامنے رکھے تو پھر زیادہ آسان ہو جاتا ہے اپنے انسان کو اپنے راستے پہ چلنا. یہ میں بہت ایگری کرتا ہوں. میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوتا ہوں, جو آپ نے بات کی ہے, کہ ایک دفعہ اپنا ایم بنا لیں اور بس اب آپ فوکس کریں کہ وہاں تک میں نے پہنچنا ہے, اور آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم لیں. بالکل, تو آپ پہنچ جائیں گے ڈیفینیٹلی. ان دی اینڈ آپ پہنچ جائیں گے, لیکن یہ کہ ٹائم لگے گا. بالکل, اور ایفرٹ لگے گی. بالکل ایسے ہی ہے, ٹائم لگے گا. ٹائم تو ہر چیز میں لگتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا, جب میں جوان تھا, تو میں کبھی بھی اس طرح پارٹیز وغیرہ میں نہیں جاتا تھا. کوئی یہ ہے کہ بس اسکول جانا, گھر آنا, پڑھائی. تو وہ جو میرے 3-4 سال تھے کافی ڈفرینٹ تھے دوسرے بچوں سے, کیونکہ وہ باہر کھیلتے کودتے تھے, پارٹیز کرتے تھے. تو وہ میں نے مس کر دیا. لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میں نے وہ مس کیا, کیونکہ اب جو کچھ میرے پاس ہے وہ شاید ان دوسروں کے پاس نہیں ہے. اب آپ کی ماشاء اللہ فیملی کے وہ بھی ہے, اور کام پہ بھی ایک عزت ہوتی ہے. بالکل. تو بہت ساری چیزیں انسان, اب وہی بات ہے کہ اگر شارٹ اسٹیپس لیتے ہوئے اپنے ایم کو سامنے رکھے تو انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائے گا. ایک بات میں نے سیکھی ہے وسیم بھائی, کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, اور وقت لگتا ہے چیزوں کو آسان ہونے میں. بالکل. تو خیر کافی ساری باتیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے. وہ ایک امریکن باکسر تھا جو سب جانتے ہیں, محمد علی. ان کا ایک بہت مشہور کوٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ امپاسبل از نتھنگ. وہ مجھے بہت پسند ہے یہ کوٹ, کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نتھنگ از امپاسبل, کیونکہ وہ تو ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں جو ناممکن ہوتی ہیں فزیکلی, لیکن امپاسبل از نتھنگ, یعنی کہ یہ جو تھنکنگ ہے نا کہ کچھ چیز امپاسبل ہے, یہ تھنکنگ از نتھنگ. آپ کسی بھی چیز کو امپاسبل نہ سمجھیں, جس اپنا گول بنائیں, اس کی طرف کام کریں, تو آپ کہیں نہ کہیں پہنچیں گے. اور میں یہ بھی کہوں گا اگر آپ جتنا اونچا ایم کریں گے نا, تو چاہے آپ وہاں تک نہیں پہنچتے, لیکن آپ اگر زیادہ اونچا ایم کریں گے تو آپ لینڈ بھی کافی اونچی جگہ پہ کریں گے. بالکل. شاید اس سے کیا کہتے ہیں کہ
aim for the stars and land on the moon, ہے نا, یہی ہے نا. تو لیکن اگر آپ صرف مون کی طرف ایم کریں گے تو شاید آپ زمین پہ آ کے لینڈ کریں. اپنا ایم اونچا رکھیں. آخری سوال ختم کرنے سے پہلے, آپ نے کب سوچا تھا کہ آپ کو کارڈیولوجسٹ بننا ہے, دل کے اسپیشلسٹ؟ یس, ویری گڈ کوشچن. کیونکہ ہم جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا وہ اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں, کسی خاص فیلڈ میں ماہر بننا چاہتے ہیں. اور میڈیسن میں جو ہے نا بے شمار فیلڈز ہیں. جو دو بڑی فیلڈز ہیں نا وہ ہیں, ایک طرف جو ہم کہتے ہیں میڈیسن یا انٹرنل میڈیسن, اور دوسری طرف ہے سرجری جو آپریٹ وغیرہ کرتے ہیں. اور لیکن ان دو مین فیلڈز کے اندر بھی کافی مختلف فیلڈز سب اسپیشلٹی آتی ہیں. جیسے کہ میری ہے, میں کارڈیالوجی میں اسپیشلسٹ ہوں, یعنی کہ ہارٹ ڈیزیز میں اسپیشلسٹ ہوں. آپ کس میں کرنا چاہتے ہیں؟ میرا ابھی تو انٹرنل میڈیسن چل رہا ہے, اس کے بعد پھر اینڈوکرائنولوجی جسے کہتے ہیں, تو وہ ہارمون سے ریلیٹڈ اور ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ جو. پھر آپ کو سوال ملا کریں گے, کیونکہ مجھے اکثر سوال ملتے ہیں خاص طور پہ تھائرائڈ کی بیماری کے بارے میں, اور لیکن یہ جو ہارمونز والی بیماری ان میں اور بھی بہت کچھ آتا ہے. ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں, ڈائبٹیز کا ہوتا ہے, ڈائبٹیز خاص طور پہ, اور کافی میرے خیال میں کافی ایک کمپلیکیٹڈ سی اسپیشلٹی ہے, لیکن آپ جیسا برائٹ انسان کر سکتا ہے. تو وہی آپ والی بات ہے نا کہ ایم رکھا ہوا آگے, تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں لینڈ کر جائیں گے. میں نے کارڈیالوجی کب چوز کی اور کیوں, پہلے تو میں بتا دوں کہ کیوں. وہ اس لیے کیونکہ جو کارڈیالوجی ہے نا ایک بہت ایکیوٹ قسم کی اسپیشلٹی ہے. اس میں جو بیمار جو مریض ہیں سخت قسم کے بیمار ہوتے ہیں ایکیوٹلی, یعنی کہ شدید بیمار, لائف اینڈ ڈیتھ کا بیچ میں ہوتا ہے. اور اس میں ایسا کہ آپ کو جلدی سوچنا پڑتا ہے, امپورٹنٹ ڈیسیجنز جلدی لینے پڑتے ہیں, اور مشکل ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں. تو آپ کو میرے خیال میں کارڈیالوجسٹ بننے کے لیے ان چیزوں میں آپ کو ذرا کمفرٹیبل ہونا چاہیے کہ اگر تو آپ کو مشکل سچویشن میں ایسا لگتا ہے کہ آپ وہاں سے ہٹنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور جو ہے فیصلہ کرے, تو شاید آپ کے لیے کارڈیالوجی نہیں ہے. لیکن مجھے اس میں یہ ایک اٹریکشن تھی کہ زیادہ یہ ایکیوٹ قسم کی اسپیشلٹی ہے, اور اس میں آپ کو امپورٹنٹ فیصلے لینے پڑتے ہیں, اور اس میں میں کمفرٹیبل رہتا ہوں. تو اس لیے میں نے چوز کیا. کب میں نے ڈیسائڈ کیا, میرے خیال ہے آلموسٹ میں نے میڈیسن پڑھنے سے پہلے ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ میں نے ہارٹ اسپیشلسٹ بننا ہے. اس وقت اتنا سوچ سمجھ کے نہیں, کیونکہ اس وقت بس میرے دماغ میں تھا کہ ہارٹ اسپیشلسٹ بڑی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن بعد میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے واقعی میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ واقعی بہت انٹرسٹنگ فیلڈ ہے, اور اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اگر آپ کارڈیالوجی میں آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ میڈیسن کی وہ فیلڈ ہے جو سب سے زیادہ ایویڈنس بیسڈ ہے. اس میں یہ یعنی کہ سب سے زیادہ ریسرچ کے اوپر بیسڈ کی گئی ہے کارڈیالوجی. تو اس لیے میں نے یہ چوز کی. تو اب آپ تو یہاں پر ڈرامے میں ہاؤس جاب کر رہے ہیں, اور میں نے ان کو پہلے بھی کہا ہوا کہ جب یہ ہاؤس جاب فارغ کریں تو یہاں پر اپلائی کریں. میں پہلے بھی آن کیمرہ کا میں دوبارہ کہوں گا کہ بے شک میرا ریفرنس دیں, اور آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ورک بسائڈ یو. تو بہت شکریہ آپ کا وسیم بھائی, بہت شکریہ آپ کا. میں کروں گا ضرور اپلائی یہاں پہ, اور امید ہے کہ مجھے مل جائے. ہاں, کیونکہ آپ نے ابھی تو سرجری میں شروع کیا نا. ابھی میرا سرجری چل رہا ہے 6 مہینے, اس کے بعد پھر میڈیسن ہے, میڈیسن ہوگی, پھر کمیون. ہاں, پھر یہ بھی ہے کہ پھر 6 مہینے وہ فاصلے کی طرح کام کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے ضرور اپلائی کرنا ہے, اور پھر ہم آپ کے یہاں سے زیادہ ویڈیو بھی اکٹھے بنا کریں گے. اچھا, ایک اور سوال کا جواب میں دے دوں, ابھی ہمارے پاس کچھ منٹ ہیں. تنخواہ کی بات, ہاں, اس میں لوگ بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ڈاکٹرز کتنا کماتے ہیں. اور میں یعنی کہ ناروے کی طرف سے بتا سکوں, کیونکہ میرا یہاں پہ ایکسپیرینس ہے. سیدھے سے اگر آپ نمبر چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں, جو بالکل ایک فریش ڈاکٹر ہوتا ہے جو ہاؤس جاب کر رہے ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر سلمان کر رہے ہیں. مجھے ان کی تنخواہ کا پتہ تو نہیں ہے کتنا کماتے ہیں, لیکن جو ایک فریش ڈاکٹر ہوتا ہے نا, اس کی ناروے میں تقریباً میں 6 لاکھ کے قریب کی ہوتی ہے سالانہ, ایسے ہی 600,000 بیفور ٹیکسز. اور اس کے بعد جو آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے تو ظاہر تنخواہ بھی بڑھتی جاتی ہے. اور ناروے میں ایوریج میں جو ایک جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے جیسے میں ہوں, تو جو ہاسپٹل میں اسپیشلسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی تنخواہ تقریباً 1.1-1.2 ملین تک جاتی ہے. اور یہ یعنی کہ انکلوڈنگ ایوری تھنگ, اوور ٹائم, ایکسٹرا ورک, سب کچھ انکلوڈ کر کے نا, تو تقریباً 1.2-1.3 ملین تک آ جاتی ہے.
اور اس کے بعد پھر جو ہے کچھ جو پرائیویٹ کام کرتے ہیں وہ زیادہ بھی کما لیتے ہوں گے, 2-2.5 ملین تک بھی جاتے ہوں گے, لیکن زیادہ تر جو ڈاکٹرز ہیں نا ناروا میں, ان کی انکم تقریباً 1 ملین سے لے کے 1.5 ملین کے ارد گرد تقریباً بنتی ہے اسپیشلی سیلنگ کے بعد. اسپیشلی سیلنگ کے بعد. جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ظاہر ہے وہ تو 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ آس پاس تو بالکل ایسے. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ہائی پیئنگ جاب ہے, ہائی پیئنگ جاب ہے, لیکن میرے خیال سے اس کی نیت نہیں کرنی چاہیے کہ میں اس سے پیسے کماؤں گا. یہ میں آپ سے کہہ دوں کہ اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کچھ اور کریں, آپ بزنس کریں. پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں ہے, آپ بزنس کریں, آپ کوئی اور کام کریں, کیونکہ ٹھیک ہے اس میں ایز اے ڈاکٹر آپ کی تنخواہ ڈیسنٹ ہوگی, لیکن میرا ہم اتنی زیادہ بھی نہیں ہے. کئی سننے والے جو شاید سوچتے ہوں کہ یعنی کہ 1 ملین کئی لوگ جو ہے اتنا کما لیتے ہیں, اور اس میں آپ میں یہ 1 ملین کمانے کے لیے آپ کو کام بھی بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے, محنت زیادہ ہے, محنت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن مزہ آتا ہے, مزہ آتا ہے بالکل. لیکن وہی بات ہے اس میں وسیم بھائی کہ نیت انسان جو ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے رکھے تو پیسہ تو جتنا ملنا ہے ویسے مل ہی جائے گا. ایک اور بات ہے کہ ایز اے ڈاکٹر آپ کو ہمیشہ کبھی نہ کبھی رات کی ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے, کافی کرنی پڑتی ہے. آلموسٹ سارے ڈاکٹر جو ہے نا کسی نہ کسی صورت میں رات کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں, کیونکہ ہسپتال تو راتوں کھلے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی نے تو کام کرنا ہوتا ہے. بالکل. آپ کی تو آج کل میرا ہے نائٹ شفٹس کافی چل رہی ہیں. میری کافی لاسٹ ابھی فرائیڈے کو بھی تھی, اب دوبارہ ہے. تو لیکن یہاں پہ جو انویسٹیگیٹر ہوتے ہیں ان کی جو الگ الگ ہاسپٹلس میں الگ پلان ہوتا ہے, لیکن یہ کہ میرا جو ہے ہمارا جو انویسٹیگیٹر کا یہاں پہ پلان جو ہے وہ دن میں 3 بجے شروع ہوتی ہے اور اگلے دن صبح 9 بجے تک وہ شفٹ ہوتی ہے, یعنی کہ 18 گھنٹے کی, تقریباً 18 گھنٹے کی. تو لیکن یہ کہ ساتھ میں آپ کے دوست ہوتے مطلب دوسرے کو لگائے رہے ہیں جو مدد کر رہے ہوتے ہیں, ایسی پیرے ہوتی ہیں جو کافی ڈپینڈنگ کے, وہ کافی ہیلپ کرتی ہیں. بالکل, تو اکیلے نہیں ہوتے آپ. اور پلس یہ کہ اگر آپ کو اپنے پروفیشن میں آپ خوش ہیں تو پھر اب آپ جوان ہیں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن میرے سے پوچھا, میں نے بھی کئی سال رات کی ڈیوٹیاں کی ہیں, لیکن جب آپ اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں نا اور اوور لے گئے تو یہ ہوتا ہے کہ میری بھی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے, لیکن گھر سے ہوتی ہے. میں آن کال ہوتا ہوں, میرے پاس فون ہوتا ہے, اور جیسے کہ ڈاکٹر سلمان ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, اور ان سے اوپر بھی ایک اور سینئر ڈاکٹر بھی ہاسپٹل میں ہوتا ہے. تو اگر ان کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو مجھے فون کرتے ہیں, میں فون پہ جواب دیتا ہوں. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار مجھے گھر سے آنا پڑتا ہے. اچھا, اگر کوئی مشکل خاص طور پہ کارڈیالوجی کا کوئی پروسیجر ہو. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ رات کے دوران ایک مریض کو پیس میکر لگانا ہو تو مجھے آنا پڑتا ہے. صحیح. لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں بہت خوش ہوں کہ کم از کم مجھے پوری رات یہاں پر نہیں گزارنی پڑتی. میں اپنے بیڈ میں سوتا ہوں, مجھے اپنا بیڈ بہت اچھا لگتا ہے. جو ہاسپٹل کے بیڈ ہوتے ہیں, جو ڈاکٹرز کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, وہ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے. صحیح بات ہے. اور میں اتنا سونے کا چانس بھی نہیں ملتا. ایک دوسرا بس نیگیٹو اسپیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جن کی فیملیز ہیں وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتی ہیں, فیملیز کے بچے ہیں, وائف ہے, تو وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو وہ لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, وہ ایک چھوٹی سی آفرنگ ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کافی اچھے ریزلٹس. بالکل. لیکن ایک بات ہے میں جو مس کرتا ہوں, جو رات کی ڈیوٹی تھی اس میں یہ مزہ آتا ہے کہ جو دوسرے دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے, گھر جاتے ہیں آپ صبح 9 بجے, ٹھیک ہے کچھ گھنٹے سو لیے, لیکن اس کے بعد پھر چھٹی ہوتی ہے, اور رات کی ڈیوٹی سے پہلے بھی پورا دن چھٹی ہوتی ہے, آپ کو آرام مل جاتا ہے. وہ مجھے اب نہیں ملتا. اگر میں نے کہیں کوئی ایسا کوئی آفیشیل کام کرنا ہو, بینک جانا ہو, یہ تو مجھے بڑی مشکل پڑتی ہے, کیونکہ مجھے دن کے دور کبھی بھی چھٹی نہیں ملتی. اچھا. ہاں, تو یہ ہے رات کی ڈیوٹی کا یہ فائدہ ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو رات کی ڈیوٹی میں مزہ بھی آتا ہے. مزہ مجھے تو آتا ہے خیر, کیونکہ اکیوٹ کام ہوتا ہے, جو کیسز ہوتے ہیں مشکل قسم کے کیسز رات کو آتے ہیں, خود ڈیسیجن بھی لے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, تو بڑا اچھا رہتا ہے. بالکل. تو اچھا, تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ یعنی کہ اس پروفیشن کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو ہم آپ کو انکریج کریں گے ضرور اس طرف آئیں. خاص طور پہ اگر آپ دوسرے انسان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ایک بہت یعنی کہ ایک ہیومینٹی کے والا یہ ایک پروفیشن ہے. بالکل. تو آپ کو بہت موقع ملے گا دوسروں کی خدمت کرنے کا. تو ضرور اگر آپ موٹیویٹ ہوئے تو, اور اگر آپ کے اور سوالات ہیں تو کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر وسیم کو یا مجھ کو, اور کوئی چیز آپ کو معلوم کرنی ہو تو ضرور ہم سے معلوم کیجیے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اس پروفیشن میں اور آئیں, تاکہ انسانوں کی خدمت کرنے کا موقع مل سکے. لڑکیاں اور لڑکے دونوں کے لیے بہت اچھا پروفیشن ہے. اور پلیز ہمیں اور سوال بھیجیں, ہم آپ کے جواب دے جاتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور یہ ویڈیو اس کو لائک کریں, اس کو شیئر کریں کہ دوسروں تک یہ پہنچے. اور پلیز ڈاکٹر سلمان کے چینل کو بھی آپ جا کے سبسکرائب کریں, اور ان کی بہت ہی بہترین ولاگس بھی جا کے فالو کریں. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.